بات کا کوئی علم ہوتا ہے اور نہ ان کے اندر یہ قدرت ہے کہ نفع اور نقصان بچا سکے. تکلیف پر وہ قادر نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہے. اپنے کو نہ بنا سکے تو کسی اور کو کیا بنائے. یہ بات جو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جب حقیقت کو جو مستور ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، جب یہ بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ایسا رد عمل ہوتا ہے جس کو صرف وہی برداشت کر سکتے ہیں جس کو اللہ توفیق دے. یہ وہ بات ہے کہ سب سے شدید رد عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور تاریخ میں اگر آپ دیکھیں انبیاء کی تاریخ میں تو ہر ایک کے ساتھ یہی ہوا ہے. اور سب سے واضح مثال اس حنیف کی ہے، ابراہیم حنیف کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جد آنا اللہ کی ہزار سلامتیاں ہوں، عذاب رہتے ہوں اللہ کے برگزیدہ نبی پر. ہماری جگہ جگہ اپنے اس نبی کا واقعہ بیان فرماتا ہے کیسی کیسی آزمائشوں میں ہم نے ڈالا ہے. اور ہم بھی آزمائشوں میں جانا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ان آزمائشوں کو انگیز کرنے والا، برداشت کرنے والا ہے. ہماری بندگی اور جادے مستقیم سے ہٹنے پر تیار نہیں ہے. اور آزمائش کے بعد بھی ہم اپنی رحمتوں کی بے پناہ بارش کرتے ہیں. اسی لیے سورہ بقرہ میں صحابہ کرام کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ جلدی مچانے کا موقع نہیں ہے. یہ تکلیفیں جو دی جا رہی ہیں، جو آزمائشیں آج تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو بھی ابتدا ہے. اسراف کی آزمائشیں کہیں عظیم ہیں. یہ بات ایسی عظیم الشان ہے کہ اس کے ساتھ ایسی آزمائش آنا چاہیے. مالک فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کتاب ہے، یہ خطاب ہے صحابہ کرام سے سورہ بقرہ میں. آیت نمبر ہے 214 21 صفحے کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان تدخلوا کہ داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں، ولما اور ابھی تک نہیں یاتکم وہ دور آیا ہے تمہارے لیے کہ مثل الذین جیسا کہ دور گزرا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ خلو من قبلکم جو تم سے پہلے اس راہ میں اقرار پر کامزن ہوئے تھے، وہ توحیدی جنہوں نے ایمان کو اقرار کیا تھا، ہمارے سارے سے اس کا ثبوت کیا تھا اور تواسب بالحق کرنے کے بعد پھر رد عمل ہوا تھا قوم کا اور اس کے بعد پھر ستائے گئے تھے، آزمائشوں میں ڈالے گئے تھے. ان کے ساتھ ہوا مستهم الباساء، ان کو چھوا ہے
ہوئے انگاروں کو لٹایا گیا تھا اور ان کے سینے کے اوپر ایک سل رکھنے کے بعد ایک شخص نے اپنا پیر رکھ دیا تھا اور کروٹ میں لے نہیں پایا. دہتے ہوئے سرخ انگاروں پر پیٹھ جلی ہے، کھال کے بعد چربی پگھلی ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر انگارے بجھے ہیں. اور یہ ایسی پیٹھ ہو گئی تھی کہ حضرت عمر نے جب دیکھا ہے پیٹھ رابط کے دکھائے وہ کیا دور آپ پر گزرا ہے تو پوری پیٹھ ان کی سفید تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ اللہ کی راہ کی مناقشہ کو لے کر فوجا ہوں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھا خانہ کعبہ میں کعبے کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے. میں نے پہنچنے کے بعد عرض کیا کیا آپ ہم لوگوں کے لیے دعا نہ کریں گے اور ان ظالم دشمنوں کے لیے بددعا نہ ہوگی. بخاری روایت کرتے ہیں کہ خبار کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد کسی اور نے سے دیکھ کے یہ سننے کے بعد آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور کہنے لگے بس اتنی جلدی. یہ بات ان سے پہلے کہی گئی ہے، لوگوں نے کہی ہے اور ان کے لیے گلے کھودے گئے ہیں، ڈرایا گیا ہے کہ ابھی بات آ جاؤ، تم جانتے ہو تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے، تم کو اب کی ڈالیں گے. وہ جمے رہے ہیں، گھروں میں ان کو کھڑا کیا گیا ہے، آرام دلایا گیا ہے. پھر یہی ڈراوا دیا گیا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، باپ دادا کے دین کی طرف آ جاؤ، ایک مالک کا ذکر کرتے ہو، یہ ہماری بستی اور ہمارے انتظام کے اندر برداشت نہ ہوگا. جب اس پر بھی وہ جمے رہے ہیں تو مفرق کے اوپر 20 سر کے اوپر آنا رکھا گیا ہے اور پھر بھی وہ دین حق سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے تو چیز ڈالا گیا ہے. تو اس میں زندہ انسان کو سمجھ کے سارا جگہ کو ترکیب ڈالا گیا ہے. فرمایا آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کسی توحید کی اس جرم کے اندر کہ مالک کو ایک مالک کو تم اپنا الہ مانتے ہو، کسی اور کو ماننے پر تیار نہیں ہو، تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ جرم ہے. اس کی پاداش میں ان کو برداشت کرنا پڑی ہے یہ بات کہ ان کی کھالوں پر اولاد کی کنگھیاں پھیری گئی اور کھال کو گوشت سے گوشت کو ہڈی سے بن جانا گیا ہے. پھر بھی وہ چلے گئے ہیں، تم ہو غلطی میں جاتے ہو. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا اور وہ دور آنے والا ہے اسی اسلام کی برکت سے کہ سنا سے ایک شخص چلے گا حضرت موت کی طرف اور امن و امان و سلامتی کا یہ عالم ہو جائے گا کہ اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا سوائے اللہ کے. یہ اور بات ہے جس کا ریوڑ ہے اس پر کوئی بھیڑیا حملہ کرتا ہے، لیکن کسی انسان میں یہ دم نہیں ہوگا کہ وہ نقش عمل کرے. تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساری باتوں کے باوجود یہ شدید سختیاں ہو رہی ہیں. ایسا شخص گیا ہے جس کی پیٹھ کو انگاروں سے گرا ڈالا گیا ہے، اس کی چربی پگھلی ہے، تب جا کر کہیں انگارے مجھے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو کباب پکتا ہوتا ہے جو اس سے کبک جائے اس کی چربی یا رس جو اوپر سے تیل ڈالتے ہیں تب انگارا پڑ جاتا ہے. تو یہ ان کی اپنی جس کی چربی ٹھیک سے تو یہ وہ راستہ ہے اس سے زیادہ شدید سختیوں والا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، پروردگار کا یہ احسان ہے کہ وہ ان ایمان والوں سے اسی حد تک ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے جس حد تک ان کے ایمان کے اندر موجودگی ہو. انبیاء اور جو گزرے ہیں ان کے ایمان کی بلندی درجات کا کیا پوچھنا. اس لیے دل ہارنے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے ایسے کمزوروں آپ کے ایسے کمزوروں کو یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کے راہ میں اللہ کی توحید کے لیے کفر و باطل سے ٹکرا جائے تو پروردگار کی مدد، پروردگار کا سہارا کئی زیادہ ہوگا. وہ جانتا ہے کون کس لائق ہے اور اس شدید آزمائشوں سے پروردگار بچا دے گا کہ جس کے اندر گزرنے کا بوتا ہمارے اندر مالک اپنے ان بندوں کو تو اس کو اکیلا
نہ چھوڑے گا. اس لیے یہ آزمائشیں تھی، ان کا امتحان بھی بڑا تھا، ان کے ساتھ نبی کی معیت تھی اور پروردگار نے ان کو آزمایا تھا اور شدید طریقے سے اللہ نے کہا کہ مالک ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے گا کس حد تک کی. اور اگر پروردگار کی مشیت یہی ہے تو وہ ایک معمولی انسان کے اندر ایسا دل بھر سکتا ہے کہ وہ ساری آزمائشوں کو میز کر لے، برداشت کر جائے. تو یہ بتایا گیا ہے ایک واقعہ کہ ایک پیغمبر کا جو جگہ جگہ آیا ہے اس حنیف کا اسی ایک معاملے میں کس قدر آزمائشوں میں مالک نے ڈالا ہے. اور مالک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ پروردگار نے اپنے حنیف بندے کو، اپنے موحد کو جب آزمایا ہے چند باتوں میں اور اس نے امتحان میں پوری طرح سے کامیاب ہو کے دکھا دیا، تب کہیں کہا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہاں اب تم امام ہو، اسلاف ہو، تمہاری سیرت اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ، اس کا تعلق اس قدر استوار ہے، اب تمہارے لیے یہ مقام سزاوار اور لائق ہے. تو اس راستے میں ایسی شدید آزمائشیں آتی ہے. سب سے پہلے جو اپنے مخاطبین ہوتے ہیں، اپنے گھر والے، اپنی قوم والے جب یہ بات سنتے ہیں کہ مالک اکیلا ہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ باقی جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان درگاہوں کو خالی ہو جانا چاہیے، نہ سر پر خاک ڈولنا چاہیے، یہ سارے جو دربار ہیں ان کو سنا ہو جانا چاہیے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور مالک اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. یہ انسان کی سب سے بڑی ناانصافی ہے. تو سب سے پہلے